ایمان مزاری نے جان بوجھ کر قابل اعتراض تقریر کی، حامد میر نے اہم انکشافات کر دیے۔ ایمان مزاری نے جان بوجھ کر ایک قابل اعتراض تقریر کی۔ وہ جانتی تھی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے مظاہرے میں اسے کون سا نعرہ لگانا ہے اور تقریر میں کیا کہنا ہے جو اس کی گرفتاری کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے بلاگ میں حامد میر نے لکھا کہ ایمان مزاری جانتی تھی کہ صرف لاپتہ افراد کی بازیابی اور آئین سے غداری کرنے والوں کے کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ اس کی گرفتاری کا باعث نہیں بنے گا۔ اس نے اپنی تقریر کے اختتام پر ایک نعرہ لگایا جس کا ہزاروں افراد نے جواب دیا۔ ادھر ہمارے پشتون بھائیوں کو روکا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دہشت گرد ہیں، جبکہ آپ کے گھروں تک طالبان واپس آ چکے ہیں، کیونکہ جو اصل دہشت گرد ہیں وہ GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریر ختم کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ آزاد اپنے گھر نہ جائے کیونکہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ مسکراتی رہی۔ اس کے کچھ قریبی دوست کافی دنوں سے یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ایمان مزاری جیل جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جس تقریر کے باعث اسے گرفتار کیا جائے اس تقریر پر عدالت میں قانونی بحث ہونی چاہیے۔ جب سرکاری وکیل اسے ریاست کا دشمن قرار دے گا تو وہ سرکاری وکیل سے پوچھے گی کہ ریاست کے خلاف جنگ کرنے والی کلعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ پاکستانی عدالتوں سے پھانسی کی سزا پانے والے دہشت گردوں کو صدر پاکستان سے معافی کس نے دلوائی؟ ایمان مزاری اکثر اوقات اپنے وکیل دوستوں سے یہ بحث کرتی کہ ہم کب تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عدالتوں میں درخواستیں دائر کرتے رہیں گے۔ وہ کہتی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کس کے حکم پر کون غائب کرتا ہے۔ وہ پوچھتی تھی کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ کیا ہمیں ان آئین دشمنوں کو سرعام چیلنج نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سے وکلاء نے اسے سمجھایا کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے، لیکن ایمان پوچھتی تھی کہ کیا قانون کا احترام صرف ہم پر واجب ہے؟ قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار قانون کا احترام کب کریں گے؟ بہرحال 19 اگست کو ایمان مزاری نے اسلام آباد کے علاقے ترنول میں PTMA کے ایک مظاہرے میں وہ تقریر کر دی جو کچھ لوگوں کے خیال میں بڑی قابل اعتراض تھی۔ اسی رات تھانہ ترنول میں ایمان مزاری، علی وزیر اور منظور پشتین سمیت PTIM کے درجنوں کارکنوں کے خلاف ایک FIR درج کر دی گئی اور 20 اگست کی صبح ایمان مزاری کو ان کے گھر میں گھس کر گرفتار کر لیا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ایمان مزاری کے وکلاء کو تھانہ ترنول میں درج ہونے والی FIR ملی تو اس میں نہ تو ایمان مزاری کی تقریر کا ذکر تھا اور نہ ہی اس قابل اعتراض نعرے کا ذکر تھا جسے کچھ ساختہ محب وطنوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا تھا۔ ایمان مزاری پر سڑک بند کرنے، گاڑیوں کے شیشے توڑنے اور پولیس سے الجھنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تقریر پر کوئی اور مقدمہ بنا دیا جائے، لیکن کم از کم ایمان مزاری نے وہ تو نہیں کیا جو 9 مئی کو ہوا تھا۔ اپنے بلاگ میں حامد میر نے لکھا کہ 9 مئی کے ہنگاموں اور مظاہروں میں ملوث کئی لوگ جب جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی پناہ میں چلے گئے تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان کو تو پولیس کی حراست سے نکال کر سیدھا استحکام پاکستان پارٹی میں بھیج دیا گیا۔ جس نے ترین صاحب اور خٹک صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا اسے بار بار گرفتار کر لیا جاتا ہے یا اس کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران انہیں بار بار گرفتار کیا گیا اور وہ عدالت کے حکم پر رہا ہوتے رہے۔ اب انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے مرکزی ملزم سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان ہیں۔ اگر شاہ محمود قریشی بھی پرویز خٹک بن جاتے تو انہیں دوبارہ گرفتار نہ کیا جاتا، لیکن انہیں اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خاندانی پس منظر پر نظر دوڑائی جائے تو وہ اپنی خاندانی روایات کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آج کا شاہ محمود قریشی 1857 کے شاہ محمود قریشی سے مختلف ہیں جس نے باغیوں کی سرکوبی میں انگریزی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ان کی سیاسی مجبوری ہے کیونکہ وہ جہانگیر ترین کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس دلیل میں واقعی وزن نظر آتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی ایک اور مجبوری بھی ہے، وہ یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو شاہ محمود قریشی کیسے چھوڑ دیں؟ یہ وہی چودھری پرویز الہی ہے جو کبھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کو وردی میں بار بار صدر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا کرتے تھے۔ آج وہ چودھری صاحب پنجاب میں ایک نئی روایت کی امین بن چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی
ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے 51 نیوز سبسکرائب کریں۔